بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 سے 73 تک کو سمجھیں گے۔ تو آیت نمبر 69 سے 73 تک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنوں، خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ ہم نے بار امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کو عیب لگایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر جاتے تھے تو وہ چھپ کر نہاتے تھے، دریا میں چھپ کر نہاتے تھے، تو ان کی قوم نے یہ کہا کہ ان میں کوئی عیب ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، اس سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو اس رنج پہنچا۔ تو اس آیت میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو رنج پہنچایا، یعنی تم بھی انہی کی طرح نہ ہونا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کرو کہ وہ ناگوار گزرے اور ان کو رنج پہنچے۔ تو اس آیت میں اس بات کا حوالہ دیا گیا، اس آیت کا حوالہ دیا گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کو ان کی امت نے رنج پہنچایا، تم ان جیسے نہ ہو جانا کہ تم بھی اپنے رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رنج پہنچاؤ، چونکہ وہ تو بڑے آبرو والے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رتبہ اور مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ تو تمام انبیاء کے امام ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کی طرح نہیں ہونا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو رنج پہنچایا تو ہم ایسی حرکتیں کرو، تم اس طرح کی مطلب یہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رنج پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ اور اس لیے بھی کہ تمام جو انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب اور بہت پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں، وہی نبی کے نبوت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، تو ان کو تو رنج پہنچانے کا تو کوئی ہم کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لیکن پھر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ کو جو رنج پہنچایا ان کی امت نے کہ یہ عیب ہے ان میں، اسی لیے جو ہے یہ اپنے بدن کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ کو رنج پہنچتا تھا۔ تو اس آیت کا حوالہ دے کر ہمیں بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ، کوئی رنج پہنچے۔ اور آخر میں ایک بات کہ ایک جو اس کے آگے جو آیت وہ کہی گئی ہے وہ کہی گئی ہے قولا سدیدا، اس کے معنی ہوتے ہیں سیدھی اور سچی بات کہنا۔ اس کے معنی ہے سیدھی اور سچی بات کہنا، کہ آپ جو ہے بالکل سیدھی اور سچی بات کہو، طرز عمل منافق والا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ، ہمیں صاف اور سیدھی بات کرنی چاہیے تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو کہ جس سے کوئی چیز کا خدشہ ہو کہ یہ کچھ کہہ کچھ رہے ہیں اور یہ کر کچھ رہے ہیں، یا کچھ کہنا اور کچھ چاہتے ہیں، اس قسم کی بات اس میں نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سچی بات کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ یہ جو سیدھی اور سچی بات کرے گا اس کے گناہ بخش دے گا،
بے شک وہ بڑی مراد پائے گا. یعنی اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام سے سرفراز عطا فرمایا ہے کہ وہ بڑی مراد پائے گا جو سیدھی اور سچی بات کہے گا. اگر جھوٹ اور منافقت سے لگی لپٹی بات کہے گا تو پھر وہ درجے کو نہیں پا سکتا. اس لیے اور پھر آگے آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بار امانت سے مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ انسان کو بنایا تو قرآن کو کہا کہ یہ تم مطلب میری کتاب کو اٹھا دو. تو پہاڑ نے اور کیا کہتے ہیں آپ کے دوسرے زمینوں نے اور آسمانوں نے اس کو انکار کیا. اس بار امانت کو اٹھایا انسان نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے کہ یہ نہیں اٹھا پائے گا. اور وہی بات ہے کہ ہم اسلام کو پوری طرح سے نافذ العمل نہیں کرتے، نہ اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں ہمیں اس پہ حرف بہ حرف عمل کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تاکہ ہم اپنی دلی مرادیں پا سکیں اور تاکہ ہم اپنے رسول کی فرمانبرداری کریں. تو ہمیں بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے پھر گناہ بھی بخشے گا اور ہماری جو ہے وہ مراد بھی پوری کرے گا. امید ہے آج کے اسباق آپ کو پسند آئے ہوں گے. پسند آئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.